بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجئے اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجئے اور میری غیر حاضری کے معاملوں کی نگہبانی فرمائیے اور جو چیزیں میرے پاس ہے ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجئے اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک اور ریا سے پاک فرما دیجئے اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجئے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجئے اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجئے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی جانب سے عزت اور شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی، آپ کے یہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل بھی کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے دو سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا سمندر میٹھے سے الگ بہتا ہے اور میٹھا سمندر کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی واویلا کرنے لگے گا اور موت کی دعا مانگنے لگے گا، اور قبر کے اس عذاب سے جسے دیکھ کر انسان ہیبت میں آ جائے گا، اس سے مجھے دور رکھیے۔ اے اللہ، جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل بھی اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں کسی کو دینے والے ہو، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب ہے اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے ہیں، رکوع اور سجدے میں پڑے رہنے والے ہیں اور عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں، اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دیجئے۔ ایسا نہ کیجئے کہ ہم خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہو۔ جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرے، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کرے۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور میرا بھروسہ صرف آپ کی ذات پر ہے۔
یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری قبر کو نورانی کر دیجئے۔ میرے آگے نور ہو، میرے پیچھے نور ہو، میرے دائیں نور ہو، میرے بائیں نور ہو، میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی نور ہو، یعنی میری ہر طرف نور ہی نور ہو، اور میرے کانوں میں نور ہو، میری آنکھوں میں نور ہو، میرے روئے میں نور ہو، میری کھال میں نور ہو، میرے گوشت میں نور ہو، میرے خون میں بھی نور ہو، اور میری ہڈی میں بھی نور ہی نور کر دیجئے۔ اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے اور میرے لیے نور کو مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے، اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرافت اور بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کی ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایان شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف اور کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال اور اکرام کی مالک ہے۔